آپ لوگوں نے کہا تھا کہ سرپرائز دیں گے آپ اپوزیشن کو اور باقی آئی تھنک ساری قوم کو، اور وہ تو آپ نے دے دیا، پر سر کورٹ میں کیس چل رہا ہے اینڈ آئی تھنک جس کو کہتے ہیں نا کہ تاریخ آپ کے یہ کل کے قدم کو کچھ اچھی طرح یاد نہیں رکھے گی، چاہے اس وقت آپ کو ٹیمپرری وکٹری ہو بھی جائے، آپ الیکشنز میں چلے بھی جائیں، but history might not remember the step the deputy speaker took yesterday very kindly. دیکھیں تاریخ اس کو کس طرح دیکھے گی یا نہیں دیکھے گی، اس پہ آج کچھ بات کہنا تو بالکل ہی قبل از وقت ہے. وہ تو تاریخ ہی بتائے گی نا کہ کس طرح اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے کیا نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں. تو ویسے آپ کے خیال میں سر یہ صحیح قدم تھا؟ دیکھیں جی، صحیح اور غلط کا جب سوال اٹھتا ہے تو پھر یہ سارے سوال بیک وقت اٹھنے چاہیے کہ شروع یہاں سے کہ کیا یہ ممبران پارلیمنٹ کو جو ہے وہ گھوڑوں اور خچروں کی طرح ان کی سودے بازی ہونا، کیا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، اور پھر یہ جو ایک غیر ملکی سازش کا ایک حصہ بننا دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ، بیکاز پرائم منسٹر نے تو یہ بھی کہا تھا نا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس میں استعمال ہو رہے ہوں گے، تو کیا یہ صحیح ہے یا کیا یہ غلط ہے. اور یہ آرٹیکل 5 کی جو انووکیشن ہے جس کا تعلق ریاست سے وفاداری جو ہے اسے ہے، کیا اس کے برخلاف قدم اٹھانا جو ہے کیا وہ صحیح ہے یا کیا وہ غلط ہے، اور پھر اور بہت سی باتیں ہیں، وہ تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. بٹ سر میں اگر یہاں آپ سے یہ پوچھ سکوں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے خریدے ہیں سینیٹرز یا ایم پی ایز ایم این ایز تو بالکل حساب ہونا چاہیے، آرٹیکل 5 کا بھی آپ نے ذکر کیا، پر سر یہ حکومت کو یا اسپیکر کو کون اختیار دیتا ہے کہ وہ جج، جیوری اور ایگزیکیوشنر بن جائیں؟ وہ پہلے الزام لگائیں، پھر وہ فیصلہ کریں کہ الزام صحیح بھی تھا اور اس کے بیسس پہ وہ فیصلہ بھی کر دیں. نہیں تو پھر یہ آپ اور میں اس پہ کیوں بحث کریں جب یہ معاملہ عدالت میں ہے، اور عدالت ایسی ویسی کچھ چھوٹی موٹی عدالت میں یا کسی میجسٹریٹ کے پاس نہیں ہے. اٹ از بیفور دا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اس کے بھی اب لارجر بینچ، پہلے آئی تھنک 3 کا بینچ تھا اور اب 5 کا وہی بینچ جو کہ صدارتی ریفرنس کی سماعت کر رہا ہے. اور اس کے اوپر بھی جب آج فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا کہ نہیں جی فل کورٹ بیٹھے، تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہی سوال اٹھایا کہ جی آپ کو اعتماد نہیں ہے اس بینچ پہ تو بتائیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی مجھے اعتماد ہے. تو بہرحال جب یہ سوال ان ساری چیزوں کو، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ اس میں آبویسلی کانسٹیٹیوشنل ایشوز تو انوالوڈ ہیں ہی ہیں. آرٹیکل 69 بھی انوالوڈ ہے، آرٹیکل 5 بھی انوالوڈ ہے، پھر آرٹیکل وہ جو 58 اور وہ 90 95 یہ جو بھی ہیں نو کانفیڈنس وغیرہ والے، کافی سارے آئینی جو ہیں شکیں ان کی انٹرپلے جو ہے وہ موجود ہے. تو ان کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کر دے گا، اور اٹارنی جنرل نے جس طرح کہا ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کرتا ہے وہ حتمی ہوگا. لیکن یہ محض ان شکوں تک ہی محدود نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل دونوں کویسچنز جو ہیں اس کے اندر ارائز کر گئے ہوئے ہیں. اور جو آپ نے سوال کیا نا کہ جی ہسٹری تو آپ کو نہیں صحیح جج کرے گی یا اچھا نہیں سمجھے گی، تو آپ کو میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ میرا تعلق قانون کے شعبے سے ہے اور میرا تعلق سیاست کے شعبے سے بھی ہے، اور اس لیے دونوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، اور ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ ایک آئینی بحث کو ایک طرف رکھ دیں اور وہ ویسے ہی بحث سب جوڈس ہے اور کورٹ میں ہے، تو جو سیاسی اس کے جو ریپرکشنز اور سیاسی طور پہ جو ریاکشنز اور جو عوام میں جس طرح کا اس کا ریاکشن آ رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایون میں ایسے چیدہ مثالیں دے رہا ہوں، وقار یونس، وسیم اکرم جیسے لوگ کیا ٹویٹ کر رہے ہیں، اور عوام اتنی زیادہ کنسرنڈ نہیں ہوتی یا ان کو اتنا اس کا انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوتی کہ یہ آئین کی باریکیاں کیا ہیں. حالانکہ میں آئین کی فوقیت اور اس کی بالادستی نہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس کی پولیٹیکل جو آفٹر میتھ ہے، اس کی جو سیاسی جو اس کی کانسیکوینسز یا اس وقت جو ریاکشن اس پہ آ رہی ہے وہ بہت مختلف ہے اس سے جو کہ آپ بہت سے جو قانونی ماہرین بھی، آپ نے ایاز امیر صاحب کی گفتگو کو کل سنا ہے مثال کے طور پہ. اب وہ ان کو آئین کی بھی سمجھ ہے، حالانکہ وہ وکیل نہیں ہے، لیکن ان کو آئین کی سمجھ بھی ہے، لیکن وہ داد دے رہے ہیں اس اقدام کو. میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو اس نتیجے پہ میں ان کنکلوژن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نتیجے پہ پہنچنے وقت کہ جی تاریخ تو آپ کو نہیں بخشے گی یا ایسی کوئی آپ نے بات کی، یہ قبل از وقت بھی ہے، اور آپ شاید نظر انداز کر رہی ہیں کہ اس کی پولیٹیکل اس پہ لوگوں کی ریاکشن کیا آئی ہے اور کیا مسلسل آ رہی ہے.
ٹھیک ہے. ویلکم ٹو دا شو خرم صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو آج بھی سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ دے دیتی تو بھی صحیح تھا, اب انہوں نے کل تک اس کو ملتوی کر دیا ہے, جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اب وہ الیکشنز کو تو انڈورس کر ہی دیں گے. تو سر آپ کی بھی اپوزیشن, تمام اپوزیشن کی بھی شاید یہی ڈیمانڈ تھی تھوڑا عرصہ پہلے کہ الیکشنز ہونے چاہیے, تو isn't it what we call a win-win situation؟ آپ لوگوں نے نمبرز بھی اپنے اسٹیبلش کر دیے اور اب الیکشنز بھی کال ہو گئے ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ یہ مسئلہ پھر بھی ہے اور آپ لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ اہم بات آپ کے ناظرین کے سامنے رکھنے کی یہ ہے کہ وہ جد و جہد جو اپوزیشن نے ستمبر 2020 میں شروع کی تھی, اس میں ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک فاشسٹ حکومت کو مجبور کیا کہ وہ اپنی مدت سے 1 سال 5 مہینے پہلے انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں اور کہا ہے کہ نئے الیکشن ہوں گے. تو اس پر تو ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ایک ظالم حکمران سے 1 سال 5 مہینے پہلے ہمیں چھٹکارا مل گیا. لیکن دوسری بات صاحب, if I may interrupt you here, اگر میں آپ کو سر یہاں پوچھ سکوں کہ ہماری جو تاریخ ہے 2008 کے بعد بڑی مشکل سے ہم اسٹیج پہ پہنچے تھے کہ حکومتیں اپنی ٹرمز مکمل کرتی تھیں, پارلیمنٹ مکمل کرتی تھی. اب آپ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے وہ جو ایک ٹریڈیشن سیٹ ہو رہا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا. از دس سم تھنگ ٹو بی ہیپی اباؤٹ؟ جی, پہلے جو ٹریڈیشن کی مخالفت ہوتی تھی وہ یا تو فوجی آمریتیں آ جاتی تھی یا ہمیں عدالت عظمیٰ نے بڑی فلمزی یعنی بہت ہی کم ایشوز کے اوپر 2 وزرائے اعظم کو گھر بھیجا جس کے اوپر ایشو بنا. لیکن یہاں ایک آئینی عمل ہوا ہے. یا تو جو اس حکومت کی خواہش تھی عمران خان صاحب کی کہ وہ اپنے فاشسٹ طریقوں سے کسی طرح آرٹیکل 95 جو ہیں وہ آئین سے نکال دیں کہ بھئی عدم اعتماد نہیں ہو سکتا, جو آ گیا وہ آ گیا. لیکن جب آئین کے اندر آرٹیکل 95 موجود ہے تو اس پر عمل درآمد کرنے کا حق ہمارے پاس حاصل ہے پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے, منتخب نمائندے ہونے کے ناطے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب کے جو وزراء ہیں, سابق وزراء ہیں اور سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں, انہوں نے آئین سے بغاوت کی ہے. میں پھر کہوں گا اور بڑی صراحت سے کہنا چاہتا ہوں, آئین سے بغاوت کی ہے. They have subverted the constitution. یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ آپ آئین کے کسی بھی آرٹیکل کو پڑھ کے تو کہہ دیں کہ جناب یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ جو ہے ختم ہو گئی ہے, یہ ڈسمس کرتا ہوں میں. یہ طریقہ کار ہم کھڑا رہنے نہیں دیں گے. ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, الیکشن میں جا رہے ہیں, جائیں گے. لیکن یہ جو غیر آئینی عمل پارلیمان میں ہوا ہے اس کا اگر یہ سپریم کورٹ جواب دے دے ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا 1 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال بعد, یہ پریسیڈنٹ نہیں بن سکتا پاکستان کی پارلیمان میں طریقہ کار بنانے کا اس وقت جبکہ ہمارے پاس ایک واضح میجورٹی موجود ہے جس کے موشنز کے ذریعے سارے معاملات ہونے ہیں. تو ایک سپیکر کے چند الفاظ کے اوپر پوری پارلیمان کی اکثریت کو ڈسمس نہیں کیا جا سکتا. تو لہذا یہ جو ڈسمسل ہے یہ ہم کھڑا نہیں رہنے دیں گے. اور عمران خان نے اور ان کے جو اس وقت جو وزراء تھے اور دوسرے لوگ تھے انہوں نے صرف ایک ذاتی اور سیلفش سیاسی فائدے کے لیے آئین سے بغاوت کی.